ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ ہمارا درس سیرت جاری ہے، جس میں امام عبدالغنی ابن عبدالواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہم سن رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے احوال کے حوالے سے کچھ سنا تھا۔ اب جو مصنف علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کے حوالے سے گفتگو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو انتہائی اختصار کے ساتھ لیکن بہت ساری باتیں انہوں نے مختصر جملوں میں بیان کی ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بندہ جب کسی سے طلاقت وجہ کے ساتھ، یعنی اچھے انداز میں چہرہ اس کا کھلا ہوا ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اس انداز میں کسی سے مل رہا ہو، گرم جوشی کے ساتھ کسی سے مل رہا ہو، تو اس کو ہمارے یہاں عمومی طور پہ اچھا اخلاق کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اچھے اخلاق کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ کسی کے ساتھ مسکرا کر ملنا اور بشاشت والے چہرے کے ساتھ ملنا، توجہ کے ساتھ ملنا، گرم جوشی کے ساتھ ملنا، یہ صرف اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس کو شمائل بھی کہتے ہیں، جس میں سخاوت ہے، حیا ہے، بہادری ہے، لوگوں کے اوپر طعن و تشنیع نہ کرنا ہے۔ تو کئی چیزیں یہ اخلاق کے اندر شامل ہوتی ہیں، تو اس کا باب اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ تو ان میں سے کچھ چیزیں یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی ہیں، انشاءاللہ اسے ہم سنیں گے اور کچھ گفتگو اس کے اوپر کریں گے۔ فرماتے ہیں فصل فی اخلاقہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کے بارے میں ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس، قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ كنا اذا احمر البأس ولقی القوم القوم اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہادر تھے، شجاعت والے تھے۔ اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات، مولا مشکل کشا، جن کی شجاعت و بہادری جہاں بھر کے اندر مشہور ہے، جن کی طاقت کے، شجاعت کے شہرے ہیں، لیکن یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بہت شدید ہو جاتی اور دونوں لشکر آپس میں بھیڑ جاتے، ایک قوم دوسری قوم سے ملی ہوئی ہے، لشکر ملے ہوئے ہیں، اور جنگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی ہے اور اس کے اندر شدت آ چکی ہے، تو ایسے موقع پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے۔ بندہ جب ایسے خطرے کے اندر ہوتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی بہادر شخص کے پاس رہے، جو سب سے بہادر ہو اس کے پاس رہے، کس کے پاس رہیں گے تو بچاؤ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال ہوتی تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لینا بالکل درست ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جنگ کی شدت کی حالت میں بھی یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پناہ لیا کرتے تھے۔
یہ پہلی خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تمام چیزیں کیا فرمائی ہیں؟ اختصار کے ساتھ. باقی اگر ہم شجاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں تو اس پر بہت سارے واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر بالخصوص شفا شریف اور سبل الہدا والرشاد میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ کیسے کیسے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تنہا لوگوں کی مدد کے لیے چلے گئے. جب سب پر گھبراہٹ تاری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر زین لگائے بغیر ننگی پیٹھ پر مدینہ منورہ سے باہر جا کر دیکھ کر آتے ہیں کہ کیا معاملہ پیش آ گیا ہے. ایسے واقعات کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. وَكَانَ أَسْخَى النَّاسِ مَا سُئِلَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَهُ. دوسری خوبی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر سخی تھے. آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا جاتا تھا کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہوں کہ میں نہیں دوں گا. آپ نے کبھی لا نہیں فرمایا کہ میں نہیں دیتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی سخی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑھ کر جود فرمانے والا جواد. جود کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر شخص کو جو اس کے مناسب ہے وہ دینا. ہر شخص کے جو مناسب ہے، جو اس کے لائق ہے، وہ اس کو دینا. نہ دینے میں کوئی غرض ہو، نہ بدلہ لینے کی کوئی خواہش ہو کہ اس کے بدلے یہ مجھے کچھ دے، یا کوئی اور غرض ہو، کچھ بھی نہیں. بس ویسے ہی ہر ایک کو عطا کرنا. اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی، جس کے لیے جو مناسب ہے اس کو عطا فرما دینا، یہ جود کہلاتا ہے. فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر جو جواد ہے وہ اللہ پاک ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر جود فرمانے والا میں ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے متفقون علیہ الفاظ ہیں اجود الناس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر جود فرمانے والے تھے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ فی الوقت تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن تم ایسا کرو کہ جا کر لے لو جو تمہیں چاہیے، ہم اس کا دام ادا کر دیں گے، اس کی قیمت ہم ادا کر دیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حاضر تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس بات کے مکلف تو نہیں کیے گئے، اس بات کے آپ کے پاس ہے تو آپ عطا فرمائیں، موجود نہیں تو معذرت کر لیں. یہ تو نہیں کہ آپ اپنے اوپر قرض چڑھائیں، اس کا تو آپ کو مکلف نہیں کیا گیا. راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار آ گئے، اچھی نہیں لگی یہ بات. وہیں ایک اعرابی موجود تھے، انہوں نے کہا انفق یا رسول اللہ ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، کہ یا رسول اللہ خرچ کیجئے اور عرش والے رب سے کمی کا خوف نہ کیجئے. فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جگمگا اٹھا اور آپ نے فرمایا مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا کہ کھلا خرچ کروں، لوگوں کو دوں. تو کان اسخی الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر سخی تھے. وکان احلم الناس، سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرمانے والے تھے، برداشت کرنے والے تھے، لوگوں کو معاف کرنے والے تھے. آپ کی یہ خوبی قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، احادیث طیبہ میں موجود ہے. اسی طرح پچھلی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ وَكَانَ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، معاف کرتے ہیں اور درگزر فرما دیتے ہیں. تو اس کے بھی واقعات کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ کیسی کیسی تکلیفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پہنچائی، لیکن اس کے باوجود آپ نے سب کو معاف کر دیا. حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے وہ لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے آپ کو آپ کے پسندیدہ ترین جگہ یعنی مکہ مکرمہ سے جانے پہ مجبور کیا تھا. اس وقت بھی دو باتیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آج تمہیں کس سلوک کی امید ہے تو انہوں نے کہا کہ جو ایک کریم بھائی اور ایک کریم بھتیجا کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن سزا تو دور کی بات ہے، تمہارے پر ملامت بھی نہیں کی جائے گی. وَكَانَ أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا لَا يُثْبِتُ بَصْرَهُ فِي وَجْهِ أَحَدٍ. یہ سارے اخلاق کی صورتیں ہیں.
چوتھی بات یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کواری عورت جو اپنے کمرے کے اندر ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے، شرم فرمانے والے تھے۔ اب اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بہت ساری باتیں موجود ہیں کہ کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرمایا کرتے تھے۔ حیا میں سے فقط یہ نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں بری باتیں، گندی باتیں کرنا، وہ نہ کرے۔ حیا ہر برے کام سے رک جانا، ہر برے کام سے رک جانا، اور بندہ وہ کام کرتا ہے کہ جو اس کے اندر موجود صفات کی خوبی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کی گفتگو ہو رہی ہے اس سے، وہ آپ کی آنکھوں میں یوں آنکھیں گاڑ کے دیکھے گا، آپ کے چہرے پر آنکھیں گاڑ کے دیکھے گا۔ اچھا، اب آپ اسے دیکھیں تو ایک تو حیا والا ہوگا تو اس کی آنکھیں جھک جائیں گی، اور ایک ہوتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے تو میں بھی اس کو دیکھتا ہی رہوں گا، جب تک یہ نگاہ نیچے نہیں کر لے گا، ہٹا نہیں لے گا، میں بھی اس کو دیکھتا رہوں گا۔ ہٹانے کا مطلب ہے کہ میں ہار گیا، میں نے ہٹا لی آنکھیں اور یہ مجھے گاڑ کے دیکھ رہا ہے۔ نہیں، حیا کا تقاضا ہے کہ بندہ کسی کی طرف آنکھیں جما کر بھی نہ دیکھ سکے، اس کی آنکھیں جھکی رہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے گفتگو کرتے یا کسی کی طرف دیکھتے تو اس کے چہرے کے اوپر اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو گاڑا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی طور پہ دیکھنا یہ آنکھوں کے گوشوں کے ساتھ ہوتا تھا، کناروں کے ساتھ ہوتا تھا، اور عمومی طور پر آپ کی آنکھیں یہ زمین کی طرف رہا کرتی تھی، نظریں زمین کی طرف رہا کرتی تھی۔ وَكَانَ لَا يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَغْضَبُ لَهَا وَإِذَا غَضَبَ لِلَّهِ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ أَحَدٌ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے اور نہ ہی اپنی ذات کے لیے کبھی غصے ہوتے تھے۔ ہاں، اگر اللہ کی جو حرمتیں ہیں، اللہ پاک کی جو حدود ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، جب ان کو توڑا جاتا، ان کو پامال کیا جاتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے، بدلہ لیتے، جس کو سزا دینی ہوتی اس کو سزا دیتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے ناراض ہوتے کسی سے بھی، تو پھر آپ کے غضب کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ والقریب والبعید والقوی والضعیف عنده فی الحق واحد، قریب والا بھی، دور والا بھی، مضبوط آدمی بھی، کمزور آدمی بھی، سب حق کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک تھے۔ یہ نہیں کہ جس کو قربت آپ سے حاصل ہے تو اس کے لیے کوئی اور فیصلہ ہو، جس کو جو مضبوط آدمی ہے اس کے لیے کوئی اور فیصلہ ہو، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی نہیں ہے یا وہ ایسا شخص ہے کہ جو کمزور ہے اس کے لیے کوئی اور فیصلہ ہو۔ نہیں، حق کے معاملے میں سارے کے سارے برابر تھے، حق کے مطابق سب کے بارے میں ایک ہی فیصلہ کیا جاتا تھا۔ وما عاب طعاما قط ان اشتهاه اكله وان لم يشتهيه تركه وكان لا ياكل متكئا ولا ياكل على خوان ولا يمتنع من مباح ان وجد تمرا اكله وان وجد خبزا اكله وان وجد شواء اكله وان وجد خبز بر او شعير اكله وان وجد لبنا اكتفى به اكل البطيخ بالرطب وكان يحب الحلواء والعسل۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم يشبع من خبز الشعير وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار وكان قوتهم التمر والماء، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگاتے تھے، اس کو برا نہیں کہتے تھے، بلکہ اگر پسند آتا تناول فرماتے، اور اگر پسند نہ آتا، اس کی خواہش نہ ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر یا اونچی تپائی پر بیٹھ کر، ٹیبل کرسی پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور مباح چیزوں سے رکتے نہیں تھے۔ جو چیز مباح ملتی، کھانے کی حاجت ہوتی تو اس کو تناول فرماتے، اگر کھجور ملتی تو کھجور تناول فرما لیتے، اگر آپ کو جو شریف کی روٹی ملتی تو وہ کھا لیتے، اگر آپ کو بھنا ہوا کھانا ملتا تو وہ تناول فرما لیتے، اگر آپ کو جو یا
گندم کی روٹی ملتی تو وہ تناول فرما لیتے، اگر صرف دودھ ہوتا تو دودھ پر ہی اکتفا فرما لیا کرتے تھے. یعنی جو بھی ما حضر ہوتا اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تناول فرما لیا کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں کہ نخرے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر نہیں تھے. آپ کھجور کے ساتھ تربوز کو ملا کے کھایا کرتے تھے. اس پر شمائل ترمذی میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا تھا ہم نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو چیز بھی تناول فرماتے تھے، نمبر ایک اس میں آپ کی کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہوتی تھی. دنیاوی خواہش نہیں ہوتی تھی. اگر دنیاوی خواہش ہو بھی تو بھی یہ مذموم نہیں ہے. اصل جو مذموم ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو جانا، اور اس کے لیے اللہ پاک کے خلاف یا اس کی شریعت کے خلاف کوئی کام کرنا، خلاف شرع کام کرنا، یہ مذموم ہوتا ہے. ورنہ اگر دنیاوی اعتبار سے کسی کو کوئی چیز پسند ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اسے کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تناول فرماتے تھے وہ صحت کے اعلیٰ اصولوں پر ہوتا تھا. کھجور اور تربوز یا خربوز ملا کے کھانا، اس کے فوائد اطباء نے یہ لکھے کہ کھجور کے اندر یہ حرارت ہوتی ہے یعنی گرمی ہوتی ہے، اور تربوز کے اندر برودت ہوتی ہے یعنی ٹھنڈک ہوتی ہے. اب جو گرمائش کے نقصانات ہوتے ہیں وہ تربوز کے ذریعے دور ہو گئے، اور جو ٹھنڈک کے نقصانات ہیں وہ کھجور کے ذریعے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رکھی ہے کہ جو آپ تناول فرمائیں وہ امت کے لیے بہتر ہی بہتر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ یعنی میٹھا اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھائی. اور آل محمد پر 1 مہینہ 2 مہینہ ایسا گزرتے کہ ان کے گھروں کے اندر آگ نہیں جلائی جاتی تھی، یعنی کھانا پکانے کے لیے آگ نہیں جلتی تھی، اور اس دوران ان کا کھانا صرف کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا. یأکل الہدیۃ ولا یأکل الصدق ویکافئ علی الہدیۃ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیات پیش کیا جاتا، آپ تناول فرماتے. صدقہ پیش کیا جاتا، نہیں لیتے تھے. صدقہ آپ نے اپنی اور اپنی آل کے اوپر حرام فرمایا. اور فرماتے ہیں کہ جب ہدیہ لیتے تو ایسا نہیں کہ لیتے ہی رہو، بلکہ جس سے لیتے اس کو اس کا بدلہ عطا فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کی عادت تھی کہ لیا تو اس کو اس کا بدلہ دیا کرتے تھے. ولا يتأنق في مأكل ولا ملبس يأكل ما وجد ويلبس ما وجد وكان يخسف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانے اور پینے کے اندر خوش نمائی کو پسند نہیں کرتے تھے. آپ کو جو ملتا اسے تناول فرماتے، جو ملتا اسے پہن لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بالکل سادہ ہوا کرتا تھا، کھانا سادہ ہوا کرتا تھا، لیکن دونوں طرح تکلف نہیں تھا کہ ہمیشہ سادہ کھانا ہی کھانا ہے یا سادہ کپڑا ہی پہننا ہے، بلکہ جو آپ کو ملتا آپ کی لائی ہوئی شریعت کے موافق ہوتا اس کو تناول فرماتے، ویسا لباس آپ پہن لیا کرتے تھے. اعلیٰ لباس بھی پہنتے، اچھا کھانا بھی تناول فرمایا کرتے تھے. لیکن یہ نہیں کہ اچھا کھانا ہی کھائیں گے، اگر سادہ کھانا ملتا ہے تو وہ نہیں کھائیں گے، یا سادہ کپڑے ملتے ہیں وہ نہیں پہنیں گے، ایسا نہیں تھا. بلکہ تکلف سے بری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. تکلف سے پاک اور بری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک جوتوں کے اندر، چپلوں کے اندر سلائی کر لیا کرتے تھے. جو کپڑوں کے اندر پیون لگانا ہوتا تھا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگا لیا کرتے تھے. اپنے گھر والوں کے کام کاج کر دیا کرتے تھے، مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے. وَكَانَ أَشَدَّ النَّاسِ تَوَاضُعًا يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ أَوْ دَنِيٍّ أَوْ شَرِيفٍ. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کی عاجزی فرمایا کرتے تھے. آپ کو جو غنی فقیر، امیر آدمی یا فقیر آدمی، قوم کا چھوٹے درجے کا آدمی ہو یا اعلیٰ درجے کا آدمی ہو، بڑا شخص ہو وہ دعوت دے یا چھوٹا شخص دعوت دے، کمزور شخص دعوت دے، مضبوط شخص دعوت دے، کوئی
غریب دعوت دے یا کوئی امیر دعوت دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دعوت کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ وَكَانَ يُحِبُّ الْمَسَاكِينَ وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ وَلَا يَحْقِرُ فَقِيرًا لِفَقْرِهِ وَلَا يَهَابُ مَلِيكًا لِمُلْكِهِ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکینوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، ان مسکینوں کے جنازے میں تشریف لے جایا کرتے تھے، ان مسکینوں کے مریضوں کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں جانتے تھے، اور کسی بادشاہ سے اس کی بادشاہی کی وجہ سے ڈرتے نہیں تھے کہ اس کے روب کے اندر آ جائے، ایسا نہیں تھا۔ یعنی فقیروں پر جو شفقت و مہربانی ہوتی تھی یہ بھی آپ کی تواضع تھی، اور امیروں سے نہ ڈرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی۔ ڈرتا وہ ہے کہ جس کو کسی سے غرض ہوتی ہے، یہاں تو سب کو ان سے غرض ہے، ٹھیک ہے، تو ڈریں گے کہاں سے یہ؟ وَكَانَ يَرْكَبُ الْفَرْسَ وَالْبَعِيرَ وَالْحِمَارَ وَالْبَغْلَةَ وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر، اونٹ پر، گدھے پر، خچر پر سواری کیا کرتے تھے، اور اپنے پیچھے اپنے غلاموں کو، یعنی جو باقاعدہ آپ کے غلام ہوتے تھے ان کو اور دوسرے افراد کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ پیچھے بچوں کو بٹھا لیا۔ علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں اس موضوع کے اوپر کہ من اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون کون ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار ہوئے ہیں۔ لا يدعو احدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائکہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ اپنے پیچھے چلتا ہوا نہیں چھوڑتے تھے، سب کو آگے چلاتے تھے اور فرماتے تھے میرے پیچھے ملائکہ ہیں، ان کے لیے جگہ چھوڑ دو، وہ چلیں گے۔ وَيَلْبَسُ الصُّوفَ وَيَنْتَعِلُ الْمَخْصُوفَ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونی لباس پہن لیتے، یا کپڑے کے اندر جو پیبند لگا ہوتا تھا اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہن لیا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَحَبَّ الْلِبَاسِ إِلَيْهِ الْحَبِرَةُ وَهِيَ مِن بُرُودِ الْيَمَنِ فِيهَا حُمْرَةٌ وَبَيَاضٌ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسندیدہ لباس تھا وہ حبیرہ تھا۔ چادر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس حبیرہ تھا۔ حبیرہ یہ یمن کی چادریں تھی، اس زمانے میں یمن میں چادر بنتی تھی، اس کے اندر سفید اور سرخ رنگ ہوا کرتا تھا، سفید اور سرخ رنگ ہوتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس یعنی چادر کے اعتبار سے تھا۔ وَخَاتَمُهُ مِن فِضَّةٍ وَفَصُّهُ مِنْهُ يَلْبَسُهُ فِي خِنْصَرِهِ الْأَيْمَنِ وَرُبَّمَا لَبِسَهُ فِي خِنْصَرِهِ الْأَيْسَرِ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ چاندی کی تھی، اور اس میں نگینہ بھی لگا ہوا تھا، اسی سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسے سیدھے ہاتھ کی چھنگلیاں کے اندر چھوٹی انگلی میں پہنتے، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے الٹے ہاتھ کی جو چھنگلیاں ہے، چھوٹی انگلی ہے، اس کے اندر پہنا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَعْصِبُ عَلَى بَطْنِهِ الْحَجْرَ مِنَ الْجُوعِ وَقَدْ آتَاهُ اللَّهُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ كُلِّهَا فَأَبَى أَن يَأْخُذَهَا وَاخْتَارَ الْآخِرَةَ عَلَيْهَا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا کرتے تھے، حالانکہ اللہ پاک نے آپ کو زمین کے خزانوں کی چابی عطا فرمائی، لیکن آپ نے یہ پسند کیا کہ آپ ایک دن بھوکا رہیں اور ایک دن آپ کھانا کھائیں۔ آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ نبی ملک بنیں یا نبی عبد بنیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں عبد بننا پسند کرتا ہوں، بادشاہ بننا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ اور آخرت کو آپ نے دنیا کے اوپر ترجیح دی، آخرت کو اختیار فرمایا۔ وَكَانَ يُكْثِرُ الذِّكْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے تھے، لمبے لمبے وقت تک، طویل وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے۔ آپ کی جو دنیاوی گفتگو ہوتی تھی وہ قلیل ہوا کرتی تھی، بے فائدہ گفتگو کا تو کوئی سوال ہی وہاں پر پیدا نہیں ہوتا۔ نماز کو لمبا پڑھتے، لیکن جبکہ اپنی پڑھتے تو لمبی پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ جب دیتے یعنی لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے تو اختصار کے ساتھ کرتے،
لمبے لمبے بیانات نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اکثر الناس تبسما واحسنهم بشرا مع انه كان متواصل الاحزان دائم الفکرت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، جب دیکھو چہرے پر مسکراہٹ، اور طلاقت وجہ کی وجہ سے، کھلتے چہرے کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین تھے، ٹھیک ہے، یعنی چہرہ کھلتا کھلتا اور ساتھ ہی ساتھ مسکراہٹ ہمیشہ چہرے پر رہتی تھی، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے اور فکر کے اندر رہا کرتے تھے۔ اب چہرے پر تبسم بھی ہے اور غم بھی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کی تطبیق علماء نے یہ بیان کی کہ جب آپ مخلوق میں ہوتے، لوگوں میں ہوتے، تو آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، لیکن جب تنہائی کے اندر ہوتے تو مسلسل امت کے غم کے اندر ہوا کرتے تھے۔ یعنی مخلوق کے پاس آتے تو مخلوق کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوتا؟ تبسم والا ہوتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو وہاں فکر کیا ہوتی تھی؟ امت کی فکر ہوتی تھی، یہ غم آپ کو ہمیشہ لاحق رہا کرتا تھا۔ وَكَانَ يُحِبُّ الطِّيبَ وَيَكْرَهُ الرِّيحَ الْكَرِيهَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند کرتے تھے اور بری بو جو ہوتی تھی، بدبو ہوتی تھی، اسے ناپسند کیا کرتے تھے۔ يَسْتَأْلِفُ أَهْلَ الشَّرْفِ وَيُكْرِمُ أَهْلَ الْفَضْلِ وَلَا يَطْوِي بِشْرَهُ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَجْفُو عَلَيْهِ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اہل شرف ہوتے، یعنی بڑے لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ بھی الفت و محبت فرماتے، جو فضیلت والے افراد ہیں دینی اعتبار سے، ان کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی پر بھی سختی نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ طلاقت وجہ کے ساتھ، یعنی اچھے چہرے کے ساتھ ملا کرتے تھے، کسی سے اعراض نہیں فرماتے تھے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو امراء کے در پر ہی پڑے رہتے ہیں، امیر آدمی نے جو کام کے دیا یا اس کو بلا لیا یا اس کے یہاں سے دعوت آ گئی تو سر کے بل حاضر ہو جانا ہے، اور غریب آ جائیں تو بیچارے کا اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کو لفٹ نہیں کروانی، ایک یہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جانب آخر کے اندر دوسری طرف جو ہے وہ شدت برتتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ الفت و محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو امراء ہیں ان سے نفرت کی جائے۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں، اصل یہ ہے کہ آپ امراء کی خوشامد کریں، یہ ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، ان کی غلط باتوں پر ہاں میں ہاں ملائیں، یہ ٹھیک نہیں، اور ان کے یہاں جانے کی وجہ سے آپ غربا کو نظر انداز کریں، یہ ٹھیک نہیں۔ اگر جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ کسی امیر کے یہاں چلا جاتا ہے تو لوگ تان و تشنی کرتے ہیں، آپ غریب بلائیں تو جائے گا نہیں، دیکھو امیروں کے یہاں ایسا چلا گیا، یہ غلط طریقہ کار ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ توازن ہو، وہ ہر ایک کو وقت دے، یعنی اگر اس کے پاس وقت ہے اور وہ جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ امیر کو غریب کے اوپر ترجیح دے، امیر کو غریب پر ترجیح دے، ایسا نہیں، بلکہ برابر رکھے اور غربا کو بھلے ترجیح دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امیروں کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دے، ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، یہ بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر ایک کے ساتھ اخلاق اچھا ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی امیروں کے یہاں جاتا ہے تو اس کو برا بھلا کہا جائے، اور خود جانے والے کو سوچنا چاہیے کہ میں اس کے یہاں اتنی تیاری کے ساتھ اور اس طریقے سے جا رہا ہوں تو کیا ایک غریب بلاتا تو میں اس طرح جاتا؟ تو اگر اس کو غربا بلائیں تو وہاں پر بھی اسی انداز میں اسے جانا چاہیے، انہیں بھی اسی طرح لفٹ کروانی چاہیے، تو ہر ایک کا اس طرح کا انداز ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ غریبوں کے یہاں جانے کی وجہ سے وہ امیروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ ان کے در پہ پڑا رہے اور غریبوں کو کوئی لفٹ ہی نہ کروائے۔ صحیح ہے؟ یَرَ اللَّعْبَ الْمُبَاحَ فَلَا يُنْكِرُهُ، جو مباح کھیل ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے اور اس پہ انکار نہ فرماتے۔ مباح کھیل جیسے نیزوں کے ذریعے، تلواروں کے ذریعے اس وقت جو ہے تیاری کی جاتی تھی اللہ کی راہ کے اندر، جنگ وغیرہ کی، اس کو ملاحظہ فرماتے۔ گھوڑوں کی جو دوڑ ہوتی تھی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 2 مرتبہ ریس لگائی، دوڑ لگائی، ٹھیک ہے۔
تو ایسا کھیل کہ جس کے اندر کوئی فائدہ موجود ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح قرار دیا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے تھے اور اس پر انکار نہیں فرماتے تھے۔ یمزح ولا یقول الا حقا ویقبل معذرۃ المعتذر الیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے لیکن مزاح میں بھی حق بات فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے حوالے سے امام غزالی نے فرمایا، اول تو یہ کہ اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہوتا تھا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی۔ مزاح الگ ہے، مذاق اڑانا الگ ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا الگ بات ہوتی ہے، مزاح کرنا الگ بات ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے، اس میں حق بات فرمایا کرتے تھے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے، اور یہ کبھی کبھار ہوتا تھا، یہ کبھی کبھار ہوتا تھا۔ اب یہ جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہنسانا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معذرت کرتا، اس کی معذرت کو آپ قبول فرمایا کرتے تھے۔ لہو عبید و اماء لا یرتفع علیہم فی مأکل ولا ملبس، آپ کی باندیاں بھی تھیں، کنیزیں بھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں ان سے ترفع اختیار نہیں کرتے تھے، یعنی جیسا خود پہنتے ویسا ان کو پہناتے، جیسا خود کھاتے ویسا ان کو کھلایا کرتے تھے، اور اسی بات کا دوسروں کو بھی حکم دیا کرتے تھے۔ ولا يمضي عليه وقت في غير عمل الله تعالى او فيما لا بد له او لاهله منه، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں آپ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی کام کریں، اللہ کی رضا کا کوئی کام کر رہے ہوں گے، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا کوئی ضروری کام کر رہے ہوں گے، یا اپنے گھر والوں کے لیے کوئی ضروری کام کر رہے ہوں گے۔ اپنا یہ گھر والوں کا، یہ امت کا جو بھی آپ کام فرماتے تھے، اس میں بھی اللہ پاک کی رضا ہی آپ کی پیش نظر ہوا کرتی تھی۔ رَعَى الْغَنَمَ وَقَالَ مَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ رَعَاهَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں چرائیں اور فرمایا کہ کوئی نبی نہیں گزرا مگر یہ کہ انہوں نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ رضی اللہ تعالی عنہا عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت کان خلقہ القرآن یغضب لغضبہ ویرضا لرضاہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے، اللہ کی نافرمانی پر ہی آپ ناراض ہوتے اور اللہ کی رضا پر ہی آپ راضی رہا کرتے تھے۔ یعنی قرآن پڑھ لو تو قرآن میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، معاف کرنا اختیار کریں اور اچھی بات کا حکم دیں، جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ وعباد الرحمن، جو صفتیں بیان کی گئی ہیں، قد افلح المؤمنون، جو مومنوں کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، اخلاق جہاں جہاں بیان کیے گئے ہیں وہ پڑھتے چلے جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر وہ ساری باتیں تمہیں نظر آ جائیں گی۔ وصح عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک مروی ہے، قال، آپ فرماتے ہیں، ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت رائحة قط كانت اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولقد خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا وكذا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی موٹا ریشم اور کوئی باریک ریشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہتھیلی سے نرم نہیں چھوا، اور کوئی خوشبو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے اعلیٰ نہیں سونگی۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال خدمت کا شرف حاصل ہوا، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں فرمایا، اور کبھی کسی چیز کے بارے میں کہ میں نے وہ کام کیا تو یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا، ایسا نہیں فرمایا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا تو فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، ایسا کبھی نہیں فرمایا۔ ڈانٹا ڈپٹا نہیں، تربیت جدا گانا چیز ہے کہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کام سے بھیجا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، آپ چھوٹے تھے، بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ان کو بھیجا تو یہ کھیل میں لگ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور ان کے کان کو ہاتھ لگایا کہ فلاں کو بلانے بھیجا تھا،
یہ مفاہیم حدیث پاک کے اندر. تربیت جدا گانا ہے، لیکن اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا. قد جمع اللہ له کمال الاخلاق ومحاسن الافعال وآتاه اللہ تعالی علم الاولین والآخرین وما فيه النجاة والفوز وهو امی لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر نشأ في بلاد الجہل والصحاری. یعنی فرماتے ہیں، یعنی بیان کر کر کے بھی بالآخر یہ کہہ کر بات ختم کر رہے ہیں کہ اللہ نے اخلاق کا کمال اور بہترین کام سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیے تھے. آپ کو اولین آخرین سب کا علم اللہ نے عطا فرما دیا تھا، اور آپ ہی کی سیرت کے اندر نجات اور کامیابی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لکھنے کا کام اور پڑھنے کا کام نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے سارے کے سارے علم عطا فرمائے. وجہ کیا کہ ولا معلم له من البشر، بشر میں آپ کا کوئی معلم نہیں تھا، پڑھانے والی ذات اللہ پاک کی. الرحمن علم القرآن. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آپ کی نشو نما ہوئی وہ تو اس وقت بے علمی کا مرکز تھا. جن شہروں کے اندر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے سارے اولین آخرین کا علم آپ کو عطا فرما دیا. بشر میں آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ کو سکھانے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی. الرحمن علم القرآن علم الانسان ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم. اللہ نے آپ کی شان کو بیان فرمایا کہ آپ کو رحمان نے قرآن سکھایا. انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی جان، ان کو جو کچھ یہ نہیں جانتے تھے اللہ پاک نے سکھا دیا. وعلمك ما لم تكن تعلم، جو آپ کو نہیں معلوم تھا اللہ نے سب کا علم آپ کو عطا فرما دیا. آتاہ اللہ ما لم یؤتی احدا من العالمین، اللہ نے آپ کو وہ عطا کیا کہ کبھی کسی کو عطا نہیں فرمایا. واختارہ علی جمیع الاولین والآخرین، اللہ پاک نے آپ کو تمام اولین آخرین پر سب کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. فصلوات اللہ علیہ صلاۃ دائمۃ الی یوم الدین وعن صحابتہ اجمعین. اللہ پاک کی درودیں اور اللہ پاک کی رحمتیں ان پر قیامت تک ہوتی رہیں، اور ان کے صحابہ پر بھی اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کچھ جھلکیاں یہاں پر انہوں نے بیان فرمائی ہے، کیونکہ یہ اختصار کے ساتھ باتوں کو بیان فرما رہے ہیں. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اخلاق کو اللہ پاک اچھا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایمان ہے قول مصطفیٰ